الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباءوا بغضب من اللہ صدق اللہ العظیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الحرب سجال او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضرات محترم معزز سامعین، کسی شاعر نے کہا ہے، سوئی ہوئی قوم جاگ اٹھی بیدار مسلمہ سوتا ہے۔ سوئی ہوئی قوم جاگ اٹھی بیدار مسلمہ سوتا ہے، اب گہوار قلب مومن میں جذب ایمان سوتا ہے۔ کسی اور نے کہا کہ جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ۔ میرے محترم دوستو، اس روئے زمین کے اوپر جنگ کا مارکا ابتدائے آفرینش ہی سے چلا آتا آ رہا ہے۔ جنگ کا میدان ہمیشہ گرم رہا ہے اور اس کی ایک تاریخ ہے، اس کی ایک ہسٹری ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ مسلمان سو گیا ہے، اسے اپنی ہسٹری کا پتہ ہی نہیں ہے، اسے اپنی تاریخ کا پتہ ہی نہیں ہے کہ مشرکین اور یہود و نصارہ اور باطل پرست یہ تمام کے تمام اسلام کے دشمن ہیں، اور اسلام کے جو ماننے والے ہیں اس کے بھی دشمن ہیں، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس روئی زمین سے اسے مٹا دیں۔ اور یہ مسئلہ آج سے نہیں چل رہا ہے، بلکہ آئیے آپ 1973 عیسوی اسے دیکھیں آپ، جس وقت عرب اور اسرائیل جنگ کے دہانے کے اوپر تھے اور اسرائیل عرب کے دروازے تک پہنچ چکا تھا، اور اس وقت جبکہ اسرائیل اقتصادی بحران کا شکار تھا، قحط سالی کے باوجود انہوں نے عربوں کے گھروں کے اوپر دستک دی اور عربوں کے دروازوں کے اوپر دستک دی۔ میرے دوستو، یہ میں 1973 عیسوی کی بات کر رہا ہوں، اور اس وقت جو اسرائیل کی وزیر اعظم تھے وہ کوئی اور نہیں بلکہ ایک عورت تھی، اور وہ بھی ایک گھریلو عورت، سادگی پسند اس کے اندر تھا، اور ایجوکیشن سے کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی۔ ایک عورت اس ملک کے وزیر اعظم تھے، کب 1973 کے اندر، اور وہاں پہ جنگ ہونے ہی والی تھی، اور انہوں نے اپنے تمام چیزوں کو عرب کے دروازے تک پہنچا دیا تھا۔ لیکن اسی درمیان جب امریکہ کے ایک آدمی وہاں پہنچا، اور وہ بھی وہ آدمی جو اسلحہ کا سربراہ تھا، جب لوگوں کو معلوم ہوا کہ یہ امریکن اسلحہ کے سربراہ ہیں، انہوں نے وہاں کی وزیر اعظم جن کا نام تھا گولڈا مائر وہاں تک پہنچایا۔ گولڈا مائر اس کو لے کر کے کچن تک گئی اور ایک ڈائننگ ہال کے اوپر بیٹھائی، ایک ٹیبل کے اوپر بیٹھائی، اور چائے بنا کر کے بھی دے رہی ہے، اور بات کر رہی ہے ہوائی جہاز کی، بات کر رہی ہے میزائلوں کی، بات کر رہی ہے توپوں کی، اور بات کر رہی ہے تمام اسلحہ کے خریدنے کی اور خرید و فروخت کی۔ وہ وزیر اعظم ہے، چائے بھی بنا رہی ہے، 2 کپ چائے بنائی، امریکن کو دیا، اور ایک گیٹ کے اوپر جو دربان تھے اسے دیا، اور خود بیٹھ گئی، اور امریکن
جو اسلحہ کا سربراہ تھا ان کی گفتگو کو سنتی رہی اور سودا کرتی رہی وہ، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے ملک کے اندر جتنے بھی اسلحہ ہو سکتے ہیں وہ تمام کے تمام چاہیے تاکہ ہم عربوں کو صفحے ہستی سے مٹا دیں۔ کس نے، کون کہہ رہی ہے؟ وہ وہاں کی وزیر اعظم جو ایک عورت ہے، اور انہوں نے گفتگو میں چائے بھی پلائی اور کپ بھی خود ہی دھو رہی ہے، اور اس کے باوجود سودا بھی کر رہی ہے۔ تمام شرائط کے باوجود سودا منظور کر لیا گیا، اور وہ عورت کہتی ہے کہ آپ اپنے منیجر کو میرے منیجر کے پاس بھیجئے تاکہ تمام شرائط کے اوپر دستخط ہو سکے، اور اس طرح خرید و فروخت کی باتیں شروع ہو گئی۔ جب اسرائیل کے کابینہ، ارکان کابینہ کو یہ بات معلوم ہوا، انہوں نے صاف انکار کر دیا کہ ابھی ہمارا ملک یہ خریدنے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے، اور اگر ہم یہ سودا کو منظوری دے دیں تو ہمارا ملک برس تک ایک ٹائم کا کھانا بھی نصیب نہیں ہوگا، کیونکہ قحط سالی ہے اس ملک کے اندر، اور اقتصادی بحران کا شکار ہے وہ ملک، اور اس کے باوجود وہ اسلحہ خرید رہی ہے۔ وہ تمام اس وقت کے جتنے بھی اسلحہ ہو سکتے تھے ان تمام اسلحہ کی منظوری وہاں کی وزیر اعظم نے دے دیا، اور ارکان کابینہ نے جب انکار کر دیا اور انہوں نے کہا کہ اگر ہم یہ سودا کر لیتے ہیں تو ہمارے ملک کے جو قوم ہیں انہیں برس تک نمک روٹی بھی نصیب نہیں ہوگا، ایک ٹائم کے کھانا بھی نصیب نہیں ہوگا۔ اور گولڈا مائر تمام لوگوں کی گفتگو کو سنتی رہی، چپ چاپ بیٹھی رہی۔ وہ جب ارکان کابینہ کی گفتگو ختم ہوئی وہ کھڑی ہوئی اور انہوں نے کہا، ارکان کابینہ سے کہا کہ اگر ہم یہ جنگ جیت گئے تو تاریخ کچھ اور ہوگی۔ آپ لوگوں کا خدشہ درست ہے، آپ لوگوں کا ڈر درست ہے، لیکن اگر ہم یہ جنگ جیت جاتے ہیں تو دنیا ہمیں فاتح قرار دے گی۔ کون کہہ رہی ہے؟ وہ ایک عورت کہہ رہی ہے، اگر ہم یہ جنگ جیت جاتے ہیں تو دنیا ہمیشہ، تاریخ ہمیشہ فاتح قرار دے گی، اور تاریخ فتوحات کو گنتی ہے، تاریخ یہ نہیں گنتی ہے کہ آپ کے بدن کے اوپر کپڑے تھے یا نہیں تھے، تاریخ یہ نہیں گنتی ہے کہ آپ محل کے اندر رہتے تھے یا جھوپڑی کے اندر رہتے تھے، تاریخ یہ نہیں گنتی ہے کہ آپ کے دسترخوان کے اوپر کتنے قسم کے کھانے کے آئٹم تھے، تاریخ اس کو نہیں گنتی ہے، تاریخ فتوحات کو گنتی ہے۔ کس نے کہہ رہی ہے؟ وہاں کی وزیر اعظم جو اسلام کا دشمن ہے، جو مسلمانوں کا دشمن ہے، جو مکہ اور مدینہ کو دشمن ہے، اور اس وقت میں وہ چاہتی تھی کہ ہم عرب کو صفحے ہستی سے مٹا دیں، اور اسلحہ کی منظوری دے دی۔ ان کی باتوں کو سن کر تمام ارکان کابینہ نے منظوری دے دیا، کہا کہ اگر ایسا ہے تو ٹھیک ہے، ہم ایک وقت کی کھانا کھائیں گے اور وہ بھی نمک روٹی کے اوپر گزارا کر لیں گے، اور چاہے اس کے لیے برس ہمیں کیوں نہیں گزارا کرنا پڑے، کریں گے، لیکن ہم اپنی ریاست کو مضبوط کریں گے، اور ہم اپنے ملک کو مضبوط کریں گے، اور ہم اپنے افواج کو مضبوط کریں گے۔ کون کہہ رہی ہے؟ وہ کہہ رہی ہے جو اسلام کی دشمن ہے، وہ کہہ رہی ہے جو مسلمانوں کی دشمن ہے، وہ کہہ رہی ہے جو عرب کو صفحے ہستی سے مٹانا چاہتی ہے۔ 1973 کے اندر آپ پوری تاریخ دیکھ لیجئے، جب منظوری دے دیا گیا اور اسلحہ خریدنے لگے، اسی وقت ایک امریکی صحافی انٹرویو لینے کے لیے پہنچے۔ حیرت کی بات یہاں پہ ہے، اور آپ کے جگر کو جھنجھوڑنے والی بات یہاں پہ ہے، جب انٹرویو لینے والے نے گولڈا مائر سے انٹرویو لیا اور کہا کہ یہ اسلحہ خریدنے کی جو بات ہے یہ
آپ کی ذہن و دماغ میں آنن فانن آئی ہے یا آپ اس کی تیاری، اس کی حکمت عملی پہلے سے تیار کر رہی تھی؟ گولڈا مائر نے کیا کہتی ہے؟ وہ یہ کہتی ہے کہ نہیں، بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ جب ہم اسٹوڈنٹ تھے اور جب ہم پڑھائی کر رہے تھے، جب ہم ایجوکیشن حاصل کر رہے تھے، تو ہمارا پسندیدہ موضوع تھا مذاہب کا موازنہ کرنا، مذاہب کا تقابل، یہ ہمارا پسندیدہ تھا۔ اور اس موقع کے اوپر سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنے کی موقع ملا مجھے۔ کون کہہ رہی ہے؟ وہ گولڈا مائر کہہ رہی ہے۔ وہ یہ کہہ رہی ہے کہ اس وقت میں جب ہم پڑھنے کے درمیان اسٹوڈنٹ تھے، اس موقع کے اوپر ہمارے جو دشمن ہیں مسلمان اور اس کے جو نبی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بارے میں اس کی سیرت پڑھنے کا مجھے موقع ملا۔ کاش کہ یہ مسلمان بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھتے، کاش کہ یہ مسلمان بھی صحابہ کرام کو سیرت کو پڑھتے اور اس کو اپنی زندگی کے اندر، اپنے معاشرے کے اندر، اپنے سماج کے اندر ڈھالنے کی کوشش کرتے، تو آج یہ دن دیکھنا نہیں پڑتا۔ گولڈا مائر یہ کہتی ہے کہ ہم نے پڑھا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما رہے تھے۔ وہ کہتی ہیں کہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں کے اندر چراغ جلانے کے لیے تیل تک نہیں تھا۔ کون کہہ رہی ہے؟ اسلام کی جو دشمن ہے، مسلمانوں کی جو دشمن ہے یہود و نصارہ، وہ کہہ رہی ہے کہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زرہ کو رہن کے اوپر رکھ کر کے تیل منگائے تھے۔ کون کہہ رہی ہیں؟ اسلام کے جو دشمن ہے کہ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زرہ تھا، جو جنگ کے اندر، غزوے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم استعمال کرتے تھے، بیچے نہیں بلکہ رہن کے طور پر رکھ کر کے چراغ منگوائے تھے اور پھر تیل جلایا تھا۔ اس وقت جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تھا، لیکن وہ یہ کہتی ہے کہ سمجھنے والی بات یہ ہے کہ جس کے گھروں کے اندر چراغ جلانے کے لیے تیل تک نہیں ہے، اس کے گھروں کے دیواروں کے اوپر کئی تلواریں لٹکی ہوئی ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت پردہ فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلواریں 7 یا 9 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیواروں کے اوپر لٹکی ہوئی تھی۔ وہ عورت کہتی ہے کہ وہاں سے مجھے تحریک ملی کہ شاید مسلمانوں کو معلوم ہو یا نہ ہو، شاید دنیا والوں کو معلوم ہو یا نہ ہو، لیکن کہ مدینہ منورہ جو اسلامی ریاست کا سب سے پہلا ریاست تھا، اس کی اقتصادی حالت کیا تھی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھوک کی وجہ سے پیٹ کے اوپر پتھر باندھے ہوئے ہیں، صحابہ بھوک کی وجہ سے پیٹ کے اوپر پتھر باندھے ہوئے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بھوک کی وجہ سے غش کھا کر کے گر جاتے ہیں۔ لیکن ایسی قوم آدھی دنیا سے زیادہ کے اوپر قابض تھی۔ کون کہہ رہی؟ وہ گولڈا مائر کہہ رہی ہے۔ جس قوم جس کی ریاست اتنی کمزور ہو، جس کے اندر کھانے پینے کا سامان نہ ہو، جس کے اندر بھوک سے پیٹ کے اوپر پتھر باندھے ہوئے ہو، اور وہ لوگ آدھی دنیا سے زیادہ کے اوپر حکومت کر رہی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت کے اندر آدھی دنیا سے زیادہ کے اوپر حکومت تھی یا نہیں تھی؟ وہ عورت کہہ رہی ہے کہ تاریخ فتوحات کو گنتی ہے، تاریخ ہمیشہ فتوحات کو یاد رکھتی ہے، تاریخ ہمیشہ فتوحات کو جب گنتی ہے، یاد رکھتی ہے، تو تاریخ یہ نہیں دیکھتی ہے کہ آپ کی جسم کے اوپر کتنے چیترے تھے، آپ کے دسترخوان کے اوپر کتنے قسم کے کھانے تھے، آپ کے دسترخوان کے اوپر شہد اور مکھن تھا یا نہیں تھا، تاریخ اس کو نہیں گنتی ہے۔ کون کہہ رہی ہے؟ گولڈا مائر انٹرویو دے رہی ہے وہ، اور انہوں نے کہا کہ اس انٹرویو کو شائع نہ کیا جائے، اگر شائع کیا جائے گا تو سب سے پہلے میری قوم
میرے دشمن ہو جائیں گے، کیونکہ میں نے سبق حاصل کیا ہے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ گولڈا مائر کہہ رہی ہے کہ مجھے وہاں سے تحریک ملی ہے۔ دیکھ رہے ہیں آپ، سوئی ہوئی قومیں جاگ اٹھی، بیدار مسلمان سوتا ہے، اب گہوارے قلب مومن میں جذب ایمان سوتا ہے۔ جذبہ ایمان تھا وہ بھی سو گیا، مسلمان جو بیدار تھا وہ تو سویا ہی سویا، اور جو تھوڑا بہت ایمان باقی تھا وہ بھی سو گیا۔ ایک زمانہ آیا، ایک عرصہ آیا، گولڈا مائر کا انتقال ہو گیا، اور جو انٹرویو لینے والے تھے انہوں نے صحافت کی دنیا کو خیر بات کر دیا۔ اور واشنگٹن کے اندر جب دوسرے صحافی بڑے بڑے صحافیوں کے انٹرویو لے رہے تھے، اس وقت وہی صحافی سے انٹرویو لینے کے لیے ایک صحافی پہنچے جو گولڈا مائر کا انٹرویو لے رہے تھے، اور انہوں نے پوری راز کو فاش کیا اور اس کے اوپر کتابیں لکھی۔ تاریخ فتوحات گنتی ہے، یہ کتاب ہی ہے، آپ کو انگلش میں بھی ملیں گے اور آپ کے عبرانی زبان میں بھی ملیں گے، ہو سکتا ہے کہ اردو میں بھی ملے، اردو میں مجھے اب تک نہیں ملی ہے، ہو سکتا ہے کہ مل جائے۔ میرے دوستو، وہ جو دوسرے انٹرویو لے رہے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ گولڈا مائر کے انٹرویو لینے کے بعد مجھے سمجھ میں آیا کہ اسلام کیا چیز ہے اور اسلام کی حکمت عملی کیا ہے اور مسلمانوں کی حکمت عملی کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس کے بعد ہم نے تاریخ کا مطالعہ شروع کیا تو مجھے معلوم ہوا کہ طارق بن زیاد، جنہوں نے جبل الطارق کے راستے سے اسپین کو فتح کیا تھا، اور اس کی ہسٹری انہوں نے پڑھا اور کہا کہ میں ہسٹری پڑھ کر کے دنگ رہ گیا کہ طارق بن زیاد کے جو فوج تھے جنہوں نے جبل الطارق کے راستے سے اسپین کو فتح کیا تھا، اس کی فوج کے اندر ایسے لوگ تھے، آدھے سے زیادہ لوگوں کے پاس کپڑے تک نہیں تھے، چیترے پہنے ہوئے تھے، اور انہوں نے کہا کہ طارق بن زیاد کی جو فوج تھی اس کے پاس پانی پینے کے لیے مٹکا نہیں تھا، جھاگل جس کو بولتے ہیں، ایک ہی جھاگل تھا اور اسی کے اندر پانی بھرا ہوا تھا، اور اسی ایک جھاگل کو 72 گھنٹے 73 گھنٹے 75 گھنٹے اسی جھاگل سے لوگ تھوڑا تھوڑا پانی پیتے تھے، اور سوکھی روٹی تھی اور اس کو وہ چباتے تھے، اور اس طرح وہ سوکھی روٹی اور ایک جھاگل پانی، سمجھ لیجئے ایک مٹکا پانی، اور اس کے اوپر گزارا کر کے انہوں نے اسپین کو فتح کیا تھا۔ وہ کہہ رہی تھی گولڈا مائر، اور اس کے بعد ان کے انٹرویو نگار نے کہا کہ دیکھ لیجئے آپ، تاریخ فتوحات کو گنتی ہے، تاریخ یہ نہیں گنے گی کہ آپ کے دسترخوان کے اوپر کتنی قسم کے آئٹم تھے۔ آج پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کو دیکھ لیجئے کہ یہ جھوپڑی میں رہنا پسند نہیں کرتے، عالی شان بلڈنگ چاہیے ان کو ایک قسم کے کھانا نہیں چاہیے، کئی قسموں کے کھانے چاہیے، مرغ و مسلم بھی چاہیے، انہیں بریانی بھی چاہیے۔ کسی بھی شادی محل کے اندر جا کر کے دیکھ لیجیے آپ، مرغے تلی ہوئی الگ ہیں اور بکرے کی بریانی الگ ہے، اور کیا مرغے کی بریانی الگ ہے، قورمہ الگ ہے، میٹھا الگ ہے، اور کسی کی زندگی کے اندر وہاں پہ نماز تک نہیں ہے۔ میرے دوستو، تاریخ صرف فتوحات گنتی ہے، آپ کے دسترخوان کے آئٹم کو نہیں دیکھے گی۔ وہ انٹرویو نگار یہ کہتا ہے کہ ایک وقت تھا جب کہ اس ملک کے اندر مغلیہ سلطنت تھی، اور اس وقت یورپ اور امریکہ کے اندر ریسرچ کا کام شروع ہو رہا تھا، اور علوم و فنون کا دورہ تھا، کہاں؟ مغربی ممالک کے اندر۔ اور ہمارے ملک کے اندر جو مغلیہ سلطنت تھی وہ کیا کر رہی تھی؟ وہ صرف محبت کے اندر تاج محل بنا رہی تھی۔ دنیا علوم و فنون کے اندر آگے بڑھ رہی تھی، سائنس اور ٹیکنالوجی کے اندر آگے بڑھ رہی تھی، اور ہمارے آبا و اجداد کیا کر رہے تھے؟
ताज महल बनाने में मसरूफ थे, और जो वहां से छूटे थे तो अपने दरबारों के अंदर कोई मरसिया गा रहा है, कोई तबला बजा रहा है, कोई मजामीर बजा रहा है, कोई औरतें नाच रही है, कोई इस तरह सारी बेहयाई दरबारियों के अंदर मौजूद थी, और इसी के अंदर ये लोग लगे रहे। जबकि दुनिया वाले उलूम और फनून के अंदर आगे बढ़ रहे थे, साइंस और टेक्नोलॉजी के अंदर आगे बढ़ रहे थे, हमारे आबा व अजदाद की वजह से हमें तनज़्ज़ुली के दिन देखना पड़ा, और तनज़्ज़ुली हमारे मुक़द्दर के अंदर लिख दी गई, ये सिर्फ मुसलमानों की वजह से। और आज भी ये मुसलमान सोया हुआ है, न ये इल्म के अंदर आगे बढ़ रहा है, न ये साइंस के अंदर आगे बढ़ रहा है, न ये उलूम और फनून के अंदर आगे बढ़ रहा है, बल्कि ये आगे बढ़ रहा है कि सामने वाले की बिल्डिंग बड़ी है तो हमारी भी बिल्डिंग बड़ी हो जाए, और सामने वाले इस तरह कपड़े पहनते हैं तो हमारे कपड़े भी उससे आले हो जाए। तुफ है ऐसी मुसलमानों के ऊपर। तुम्हारे ऊपर अल्लाह का अजाब नहीं आएगा तो क्यों नहीं आएगा? आप अंदाजा कर लीजिए, जैसी करनी वैसी भरनी, न माने तो करके देख, जन्नत भी है दोज़ख भी है, न माने तो मर के देख। अगर यकीन नहीं आ रहा है जन्नत के ऊपर, अगर यकीन नहीं आ रहा है दोज़ख के ऊपर, एक बाटल जहर खा करके देखो, अंदाजा हो जाएगा कि दोज़ख है या नहीं है और जन्नत है या नहीं है। ऐसे मुसलमान हो गए, इनकी आदत और अखलाक सारी चीजें गिरी हुई है। और आज भी जहां कहीं भी मुसलमान है और अच्छे अंदाज में है, इनको सिर्फ मुशायरा चाहिए। आज हमारे मुल्क के अंदर भी बड़े बड़े लोग मुशायरा करवाते हैं और आलमी मुशायरा करवाते हैं, लाखों करोड़ों रुपया उसके अंदर गुजार देते हैं। क्या फायदा होता है? क्या कौम को क्या फायदा हो रहा है? सिवाय ये कि कौम की खून और पसीना बहने के और कोई फायदा नहीं हो रहा है। सीरत नबी से, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से यहूद और नसारा उस वक्त भी फायदा उठा रहे थे और आज भी फायदा उठा रहे हैं। अगर कोई कौम जाहिल है वो सिर्फ मुसलमान है जो अपने नबी की सीरत से फायदा नहीं उठा रही है, सहाबाए किराम की सीरत से फायदा नहीं उठा रही है। मेरे दोस्तों, क्या करेंगे आप? अमेरिका के जो नामे निगार था उन्होंने आगे लिखा है, तारीख फतूहात गिनती है, ये किताब आप जरूर पढ़िए। वो आगे लिखते हैं कि एक वक्त आया कि मुसलमान जब बगदाद के अंदर मजबूत हालत में थे और वहां पे चंगेज खां का पोता हलाकू खान ने हमला किया और उसकी टिड्डी दल फौज थे, फौज भी बड़ी नहीं थी और मोतसिम बिल्ला की फौज मानी जानी भी थी और कुव्वत व इक़्तिदार के अंदर भी। लेकिन हलाकू खान की फौज ने बगदाद की ईंट से ईंट बजा दी और इस तरह बगदाद को रौंद डाला कि उन्होंने साफ कहा है कि मैंने बगदाद को सफ़े हस्ती से मिटा दिया। अगर कोई दूसरा आ भी गया बगदाद बनाने वाले तो पहले बगदाद जिस तरह था वैसे बना नहीं पाएगा, और आज वैसा ही हुआ। हलाकू खान ने जंजीरों में जकड़ करके मोतसिम बिल्ला को अपने सामने खड़ा किया और उनके तमाम जो बड़े बड़े अरबाब थे उनको भी जकड़ा और उनके बेटों को भी जकड़ करके सामने लाया। किसको? मोतसिम बिल्ला को। किसने? चंगेज खान का जो पोता था हलाकू खान, उसने पूरे बगदाद को तहस से नहस कर दिया। और जब खाने का वक्त आया, खाना खाने का वक्त, तो अपने लिए बिल्कुल सादे प्लेट के अंदर खाना मंगवाया और मोतसिम बिल्ला जो बादशाह है वक्त था उसके लिए बड़ा सा थाल लाया गया और वो भी सोने का था। और उस सोने के थाल के अंदर सोना भी है, चांदी भी है, हीरे भी है, जवाहरात भी है, सारी चीजें प्लेट के अंदर रख करके मोतसिम बिल्ला को सामने रख दिया और कहा तुम इसे खाओ। क्या कहा? हलाकू खान ने कहा कि इसे खाओ।
تو انہوں نے کہا کہ اس کو ہم کیسے کھائیں گے؟ انہوں نے کہا کہ جب تم اسے کھا نہیں سکتے تو تم اسے جمع کر کر کے تجوری کے اندر بند کر کے کیوں رکھتے تھے؟ تم اس کو اپنی فوج کے اوپر کیوں نہیں خرچ کیے؟ تم نے اسے اسلحہ کے لیے کیوں نہیں خرچ کیا؟ کس نے کہا؟ ہلاکو خان نے کہا تھا معتصم باللہ کو، جب اسے ہیرے جواہرات کو تم کھا نہیں سکتے ہو تو تم اس کو تجوری میں بند کر کر کے کیوں رکھتے تھے؟ آج بھی بہت سارے مسلمانوں کو دیکھیے، کپڑا ہے اس کے باوجود کپڑا خریدیں گے، بلڈنگ ہے اس کے باوجود دوسرے بلڈنگ، گاڑی ہے ضرورت کے لیے اس کے باوجود دوسری گاڑی۔ یہ مسلمانوں کی عیش خوشی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ کہاں تھے مسلمان اور کہاں پہ آ کر کے گرے؟ میرے دوستو، معتصم باللہ سے ہلاکو خان نے کہا تھا تمہیں یہ سونا اور چاندی ہی کھانا پڑے گا، اگر نہیں کھا سکتے تو اس کو جمع کیوں کیے تھے؟ اور آج بھی جمع کیے نہیں کیے ہیں۔ قرآن نے بھی کہا ہے وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَ۔ یہ مسلمان صرف مال گننے کے اندر رہتے ہیں۔ آج 1 لاکھ ہے تو کل 2 لاکھ ہو جائے، آج 2 لاکھ ہے تو کل 3 لاکھ ہو جائے، آج 1 دکان ہے تو کل 2 دکان ہو جائے۔ اسی کے اندر یہ مسلمان ہیں اور مرتے جا رہے ہیں، کٹتے جا رہے ہیں، جات مر مر کر کے قبرستان جا رہے ہیں، اس کے باوجود انہیں ہوش نہیں آیا ہے۔ میرے دوستو، ابھی بھی آپ بیدار ہو جائیں اور دنیا کو نگاہوں سے دیکھیں، لوگ کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ آج پوری دنیا آپ کو مٹانا چاہتے ہیں، آپ کے اسلام کو مٹانا چاہتے ہیں، آپ کے ایمان کو چھیننا چاہتے ہیں، آپ کے قرآن کو مٹانا چاہتے ہیں۔ یہ تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس کے حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے خود لے لی ہے۔ جیسے قرآن شریف ہے، اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے۔ خانہ کعبہ ہے، اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے۔ مسجد نبوی ہے، اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے۔ اس کے علاوہ کسی مساجد اور کسی مدارس، کسی خانقاہوں کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے نہیں لی ہے۔ یہ ذمہ داری مسلمانوں کے اوپر چھوڑی ہے۔ اس وجہ سے میرے دوستو، جیسے ہم پہلے بیدار تھے آج بھی بیدار ہو جائیں، جو سوئے ہوئے ہیں اسے بیدار کرنے کی کوشش کریں۔ میرے دوستو، جو جذبہ ایمان سو گیا ہے، جو ضمیر سو گیا ہے، اسے زندہ کرنے کی کوشش کریں، اسے جگانے کی کوشش کریں۔ جو مر گیا ہے اسے بھی زندہ کرنے کی کوشش کریں، تبھی آپ شان سے جس طرح ہمارے اسلاف جیتے تھے ویسے آپ جی سکتے ہیں۔ اور یہ ہمیشہ یاد رکھیں گے، تاریخ ہمیشہ فتوحات کو گنتی ہے۔ تاریخ یہ نہیں گنے گی کہ آپ کے کتنے بلڈنگ تھے، تاریخ یہ نہیں گنے گی کہ آپ کی کتنی بیویاں تھی، تاریخ یہ نہیں گنے گی کہ آپ کے کتنے اولاد تھے، تاریخ تو صرف فتوحات کو گنتی ہے۔ چنانچہ معتصم باللہ کو ایک کپڑے کے اندر لپیٹ کر کے گھوڑے کے ٹاپوں میں باندھ کر کے روند ڈالا، کس نے؟ ہلاکو خان نے۔ جبکہ ان کے ہیرے جواہرات تاج کے اندر جوڑے جاتے تھے، اور ہمارے جو اس ملک کے اندر مغل سلطنت تھی مغلیہ کی، اس کو دیکھ لیجیے آپ۔ اگر آپ کو یقین نہیں آتا ہے، حیدرآباد کے میوزیم کے اندر آپ جا کر کے دیکھیے اور معلوم ہو جائے گا یہاں کی بادشاہوں کی تاریخ، کتنے بے حیا یہ لوگ ہو گئے تھے، جس کی وجہ سے زوال ہمارے مقدر کے اندر لکھ دیا گیا۔ آج جہاں جا رہے ہیں وہاں ہم پٹے جا رہے ہیں۔ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ ہم لوگ سو گئے۔ میرے دوستو، آپ سوئے نہیں، اللہ کا قرآن ہمارے ہاتھ میں ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہمارے ہاتھوں میں ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی میرے پاس ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سیرت ہمارے لیے رہنما ہے، نمونہ ہے، موجود ہے۔ کفار و مشرکین اور یہ یہود و نصارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے فائدہ اٹھا کر وہ لوگ آگے بڑھ رہے ہیں، اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے فائدہ نہیں اٹھا پا رہے ہیں۔ اس وجہ سے میرے دوستو، جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ۔
جبکہ یہود و نصارہ کے اوپر ذلت اور رسوائی اللہ کی طرف سے ہے، اور اس کے باوجود آج ہمارے اوپر وہ غالب ہے اور ہم مغلوب ہوتے جا رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ سوئی ہوئی قومیں جاگ اٹھی، بیدار مسلمان سوتا ہے، اب گہوارے قلب مومن میں جذب ایمان سوتا ہے۔ میرے دوستو، اس کی تفصیلات اور بہت زیادہ ہیں، آپ تاریخی فتوحات کتابی ہے، اس کو آپ دیکھنے کی کوشش کیجئے، اور اس کو دیکھیں یا نہ دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سیرت کو دیکھنے کی کوشش کیجئے، پڑھنے کی کوشش کیجئے، اور اس کے ذریعے سے آپ آگے بڑھنے کی کوشش کیجئے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے، آمین۔